عائش ہو تو منت کرواتے ہو کسی سے، دعا کرواتے ہو کسی سے؟ جب نیند آئے تو دعا کرواتے ہو، دعا کرو جو میں سونے جا رہا ہوں؟ جب یہاں سے روڈوں پہ دھکے کھاتے ہو پھر دعا کرواتے ہو؟ نماز کے لیے دعا کراؤ جی، کیوں دعا کراؤ نماز کے لیے؟ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میں نے جنت میں جانا ہے، آپ نے نہیں جانا؟ جس چیز کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی اس چیز کے لیے مرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بچوں کی روٹی کی ذمہ داری اٹھائی، 4 منزلہ عمارت پر بغیر سیڑھیوں کے چڑھنے کے لیے تکالی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ گھر بنانے کی اولاد کی ذمہ داری اٹھائی، پاکستان کے اندر جتنی محبت ہے ماں باپ بہن وہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پردیس میں آپ جا کے دیکھیں، اللہ کی قسم لوگوں کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں خبردار کبھی کسی سے مت کہا کرے میرے لیے شے لے کے یہ چیز لے کے، انہیں تو اپنے روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو ہر چیز کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے احساس ہے، تو دین لاوارث کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ مسئلے سارے اللہ نے حل کرنے ہیں۔ یہاں بھی آ گیا 25 منٹ بات کرو، چندہ مانگنا شروع کر دو، ہر ایک کے پیچھے خود کر دی، ہر ایک چیز۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نکل گئی بات ذہن سے تو میں وہ کاٹ دے لیتا ہوں۔ چلو چندے والی باتیں شروع کر دیں۔ جی مجھے نہ چھیڑا کرو، تمہاری خدا کے واسطے، مہربانی میں بیمار آدمی ہوں، دن رات چلتا ہوں، مجھے اپنے اللہ سے لے کے بات کرنے دیا کرو۔ یہ تم ڈرامے بازی شروع کرتے ہو بھول کر۔ دیکھو بھائی، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میری بات پر عمل کر لیا اور وہ بات اللہ اس کے رسول تک نہ پہنچی، منسوب نہیں، تو میرے لیے تو گلے کے اندر پھندا ہے، وہی تو پھونک پھونک کے تک قدم رکھ کے آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ یہ امت کا شرازہ بکھرا جا رہا ہے، لوگ کلمہ نماز ایمان سے دور بیٹھے ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں، قرآن رو رہا ہے، اللہ کا دین بے آباد ہے، ہمیں تو شرم ہی نہیں آتی۔ جو اپنے اقتدار کی کرسی بچانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی عزتوں کی قربانی دے رہے ہیں، ہم سارے ان کے پیچھے لگے ہیں، اے حکومت بدلو وہ لے کے آؤ، یہ بدلو وہ لے کے آؤ، ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کی قسم قرآن سامنے رتی برابر بھی حکومت ہمارے مسئلے نہیں حل کر سکتی، وہ تو اپنے مسئلوں میں خود پڑی ہوئی ہے۔ وہاں تو خود حکومت اور اپوزیشن کے جھگڑے چل رہے ہیں، مسئلوں کو حل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ دیکھو بھائی، اس کی اہمیت نہیں ہے تو اس کا نام بھی دیر سے زبان پہ آتا ہے۔ سوچ رہے عبدالرحمن پتہ نہیں کیا کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، حکومت کہہ رہے، مسئلے کون حل کرے گا؟ عزتیں کون دے گا؟ پیداوار فصلوں میں کون بڑھائے گا؟ ہاں، کماد کورا پڑا، کماد خراب نہیں ہوا، ہمارے گناہوں کی لعنت پڑی، کماد کی ان پھاڑیوں میں سے اللہ نے مٹھاس کو چھین لیا۔ مسلمان ہو، وہ کہاں چلے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات، جو زہر کی شیشی کو ہاتھ پہ اڈیل کے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس میں نفع ہے نہ نقصان ہے، اگر اللہ نہ مارے تو اس کا زہر مجھے نہیں مار سکتا، اور اللہ اگر مجھے رکھنا چاہے تو لاکھ شیشیاں پہ پی لوں مجھے موت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، دعویٰ تو اس عمر کا کرتے ہیں، اونچا بولو، تھوڑا بولو، زیادہ بولو، 5 دفعہ کو عمر عمر عمر، نام تو اس عمر کے عقیدے کی بات کرو، اپنا عقیدہ۔ جب سارے مسئلے اللہ نے کرنے ہیں، قلت کا مسئلہ اللہ حل کریں گے، معاش کا مسئلہ اللہ حل کریں گے، رزق کا مسئلہ اللہ حل کریں گے، اولاد کا مسئلہ اللہ حل کریں گے، بیماریوں سے شفا کا مسئلہ اللہ حل کریں گے، پھر حکومتوں کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو اپنی کرسی کے پیچھے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، تیری مجھے روٹی تیرے میرے دروازے تک کیسے پہنچائیں گے؟ گندم مہنگی ہو گئی، گندم مہنگی ہو گئی، گندم مہنگی ہو، اٹا نہیں ملتا پیا، اٹا نہیں ملتا پیا، بتا دین کس گھر میں مل رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کہاں مل رہی ہے؟
جب تم نے اللہ کی باتوں کو اپنے گھروں کے اندر لانا چھوڑ دیا، مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہی، نماز کا سجدہ نظر آ رہا ہے لیکن نماز کے اندر اللہ کا دھیان نظر نہیں آ رہا، روزہ 7 اور 15 گھنٹے بھوکا رہنا نظر آ رہا ہے لیکن روزے کی اہمیت نظر نہیں آ رہی، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے دیا جا رہا ہے، ناچ گانا خدا کی قسم ہر غیر عام دیکھ کر ہنس رہا ہے، استغفر اللہ کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ جب نایاب چیزیں آپ نے میں نے مارکیٹ سے غائب کر دی تو مالک کائنات نے کھانے پانی والی چیزوں پہ بھی پابندی لگا دی۔ کرونا ہے وہ ان کے اوپر، حکومت مسئلے حل کرے گی آٹے کے، جو خود آئی ایم ایف کے محتاج ہوں، خود ورلڈ بینک کے محتاج ہوں، وہ خود پیسے کے محتاج ہوں، خود اقتدار کی کرسی کے محتاج ہوں، ایمانداری سے بتا وہ تیرے میرے گھر کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ چلو ہمیں خیال نہ آیا، بوڑھے ہو گئے، موت کے قریب چلے گئے، قبرستانوں کی طرف جا رہے، ان بچوں پہ تو رحم کھاؤ، رب اکبر کی قسم ہے ان سے تو حکومت سے لینا نہیں بلکہ مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھاؤ۔ سوائے چند ایک کے ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ نوجوانوں مصلی پر ہو گیا بیٹھے ہوئے؟ کیوں غیرت نہیں آتی؟ عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر مالک کائنات آنکھوں سے نیند چھین لے اور یوں کہ پہلے نماز پڑھ تب سلاؤں گا، رب اکبر کی قسم دنیا کا کوئی دوائی دارو گولی تجھے نیند نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ جل شانہ تیرے ہاتھوں کو تیرے پیروں کو جوڑ کے رکھ دے، فجر کی نماز پڑھ پھر ناشتے کو ہاتھ لگواؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت ٹیڑے ہاتھ کو سیدھا نہیں کر سکتی۔ جب سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے تو پھر میرے عزیزو گالیاں حکومتوں کو کیوں دے رہے ہو؟ گالیاں اس پاپی نفس کو دو جس نے آپ کو مجھے اللہ سے، اس خواہشات اندھی تقلید کو دو جس نے آپ کو مجھے میرے اللہ سے دور کر رکھا ہے۔ حسینی صاحب نے میرے سے ٹائم لیا اور ایک ٹائم کے لیے تقریباً 20 دن ہو گئے، دن میں 26-27 مرتبہ فون کرتا ہے نہیں، یہ تو اس کا کمال ہے، یہاں کا ٹائم وہاں کا مولوی صاحب دے دو میرے پیارے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس بندے کو 1 روپے کا لالچ نہیں، اگر کبھی خدمت بھی کرو تو کہتا ہے نا میاں میں نے تو کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ مجھے بھکر کے لیے بلائے اور میں اپنی گاڑی کا رخ پنڈی کی طرف موڑ لوں اور میں پوچھوں پنڈی کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، اور میں کو اللہ پنڈی پہنچا دے پنڈی پہنچا دے، اللہ کہیں گے او عقل کے اندھے روڈ تو پنڈی والا نہیں بھکر والا ہے، بھکر تو پہنچا سکتا ہوں پنڈی کیسے جائے گا؟ اپنی گاڑی کا رخ موڑ، وہ پہنچانے پہ آئے ہواؤں سے فضاؤں سے گاڑی کو اٹھا کے پہنچا دے، لیکن فرمایا دنیا اسباب کی جگہ ہے، اے بندے بھکر والے روڈ پہ گاڑی تو ڈار پہنچا میں دوں گا۔ ایسی ہے نا میرے پیارو؟ بیوی نے کہا جب گھر پہ آنا تو گڑ دے کے آنا، چینی لے کے آنا، تمباکو والی دکان پہ جا کے کہا چینی دے دے، گڑ کی جگہ چینی کی جگہ نمک لے جائے اور کہے چائے میں ڈال میٹھا آئے گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں اسباب تو پیدا کر مٹھاس میں پیدا کر دوں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے نمک میٹھا ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے میٹھا نمک ہو جائے؟ جس چیز کا اصول ہے جسے اپنے قابو کرنا ہے میرے پیاروں اسی کے لیے جستجو کرنی پڑے گی، اسی کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے رزق کی تنگیاں دور ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے مال کے اندر برکت آ جائے، اگر تو چاہتا ہے کھویا ہوا مقام واپس مل جائے تو پھر میرے بندے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، 2 کام تو کر باقی سارے تیرے کام تیرا پروردگار فرما دے گا۔ 2 کام میرے بندے تو کر دے باقی سارے کام میرے۔ پہلا کام ان اللہ مع الذین اتقوا، اے میرا بندہ تقوی والی زندگی اختیار کر۔ تقوی ہے کیا؟ عبد الحنان کی طرح پیر طریقت کہلوانا۔ تقوی ہے کیا؟ پگڑی سر پہ رکھنا۔ تقوی ہے کیا؟ تسبیحات میں پکڑنا۔ تقوی ہے کیا؟ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے چپشا کہلوانا؟ نہیں، فرمایا بندہ تقوی جتنا گناہوں سے دور ہوگا اتنا پروردگار عالم کے قریب ہوگا۔ دنیا کو بتا دے گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ چھوڑ گناہ کو، بے حیائی چھوڑ، فحاشی چھوڑ، لواطلت چھوڑ، بچے بازی چھوڑ، کسی کی دھی کے اوپر نظر اٹھانا چھوڑ۔ آجا ڈاکٹر نجف نبض چیک کرتا ہے، کیا کھایا تھا؟ چاول کھائے تھے، کھٹی چیز کھائی تھی،
جب میں نے اپنی دکھوں کی، پریشانیوں کی، اپنے غموں کی، مصیبتوں کی، اولاد کی نافرمانیوں کی، بیماریوں کی، بدسکونیوں کی، میں نے اللہ کو نبض دکھائی، مالک کائنات نے میرے مرض کی تشخیص فرما دی اور فرمایا بندے اس چیز سے منع کیا تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میں نے ساری چیزوں سے تجھے منع کیا تھا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، بے حیائی نہیں کرنی، بدکاری کے کاموں میں نہیں جانا، بتوں کی عبادت نہیں کرنی، تیری نبض بتا رہی ہے سارے مرضوں کو تو کر کے آیا ہے، بتا 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 ان چیزوں کو چھوڑنے پر جو میں نے تیرے ساتھ صحت کا وعدہ کیا تھا تو نے چھوڑا کوئی نہیں، تو اپنے وعدے میں ناکام ہوا، میں نے اپنے وعدے سے بندے تیرے سے منہ پھیر لیا ہے۔ بتا کسی مقام پہ لوگ کہتے ہیں مولی صاحب 4 بندے بھالو، گل کرو، اللہ وراتے بٹھا 4 بندے کر بات، بتا میرے سے غلطی ہوئی ہے، تیرے سے غلطی، میں نے تو تیری آنکھ کھولنے سے پہلے تیرے گھر کے اندر قرآن کے نسخوں میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے تو کہہ دیا اے میرے بندے رحمان کا تابعدار بن کے رہیو، شیطان کی تابعداری نہ کریو، وہ تیرا کھلا کھلا دشمن ہے، تیرے سے ایسے بدلے لے گا جب تک تجھے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں نہ پہنچا دے، یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو کیوں پھر رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے جا رہا ہے؟ جیسے تیرے سر کے بال ہیں میں نے کہا تھا ایسے رکھ، جیسے تیرا گریبان ہے میں نے کہا تھا ایسا بنا، جیسے تیرے چہرے کا سٹائل ہے میں نے کہا تھا، جیسے تیرے کپڑوں کا سٹائل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس پنڈلی پر یوں کر کے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہاں تک تمہاری شلوار ہونی چاہیے، اشارہ بھی فرما دیتے، آپ ایسے بغیر اشارے کے فرماتے، آپ نے یوں ہاتھ رکھا فرمایا یہاں تک تمہاری پنڈلی سے اوپر شلوار، ٹکنا تو یہ یہاں تک شلوار ہونی چاہیے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ بتاؤ بتاؤ، ماں باپ کے بیٹا نہ مانے ماں مارتی ہے، باپ بات کے بیٹا نہ مانے ماں باپ مارتا ہے، پیر بات کے مرید نہ مانے نافرمان کہلائے گا، اور میرا عزیز و شاگرد نہ مانے نافرمان کہلائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی بتائے، نبی حکم کرے، خدا حکم کرے، امتی نہ مانے، پھر وہ فرما بردار کیسے کہلائے گا؟ کیا اللہ کے نبی نے مجھے چھوٹی کرانے کا، داڑھی بڑھانے کا حکم نہیں دیا؟ یا عمر یاد آتا ہے، حضرت عمر کی مچھا تو نے دیکھی، حضرت عمر کی مچھیں، حضرت عمر کی مچھیں یہاں سے بڑی تھی، خدا کی قسم عمر کی مچھیں اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ کی مچھوں کا بال پانی کے برتن میں آوے۔ عجیب ایک روح چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا میرا عزیز ہو رہا ہے۔ کب راہ راست پر میں اور آپ آنے کی کوشش کریں گے؟ کب میں اور آپ اپنی زندگی کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک آپ میں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ قبر سامنے ہے، حشر سامنے ہے، میدان عدل سامنے ہے، اور لوگوں زندگی موت کا فیصلہ سامنے ہے۔ روزانہ پتہ نہیں کتنوں کے جنازے دیکھے، کتنوں کے جنازے پڑھنے کے لیے دیش پردیش چلے گئے، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے دفنایا۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو مجھے دنیا کی زندگی کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ یہ پردے کے پیچھے جتنی چیمیں کر رہی ہے، ابو جی امی جی کر رہی ہے، سوڑیوں کر چھتی واپس آ جایا کرو، اللہ اکبر، میں تیرے بغیر نہیں جیتی۔ یہ وہی بیٹھی ہے پردے کے اندر جس نے تیرے لیے اپنے باپ کی قربانی دے دی، ماں بہن کی قربانی دے دی، رشتہ داروں کی قربانی دے دی۔ رب اکبر کی قسم ہے، مر کے دیکھ لے، یہ بھی تجھے اپنے پاس گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ وہی ہے، پردے میں بات کروں گا، جو تیرے ایک اشارے پر کپڑے اتار کے تیرے ساتھ لٹ جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس سے پوچھ کے دیکھ لو، قیامت کا دن ہوگا، یہ اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں۔ یہ ماں پردے کے پیچھے بیٹھی ہے جس نے ان کے لیے اپنے پیٹ کو پھڑوا دیا، پیٹ ان کا کٹوا دیا، یقین جانو 12-15 ٹانکے لگوا لیے، ایک نہیں 10 مرتبہ 10 بچوں کے لیے آپریشن کروا لیا۔ یہ ماں کل اولاد کی طرف، اور یہ بچے
کی بات ہے آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. 10 بچوں کے باپ ہو, اللہ اکبر, مر کے دیکھ لو اور کہہ دو میرے بچے ہیں, مجھے اپنے گھر میں چھوڑ میری جگہ تو قبر میں چلا جائے گا کوئی؟ اللہ کا حکم ہے جی, اللہ. تو یہ اللہ کا حکم ہے, نماز اللہ کا حکم نہیں, قرآن کی تلاوت اللہ کا حکم نہیں, رمضان کے روزے ہٹے کٹے لوگ سن لو. اگر تو فرشتوں کے سوٹے اور جہنم کی آگ کے درے برداشت کر سکتے ہو تو روزہ چھوڑ دو, ورنہ ہر حالت میں روزہ رکھ کے دکھانا. خدا پاک کی قسم, چاند نظر عید کا روزے داروں کے لیے ہے, غیر روزے داروں کے لیے کوئی نہیں. عیدگاہ آپ نے فرمایا جو عید کی نماز نہیں پڑھتا, آپ نے فرمایا جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا, اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت کوئی نہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. یہ کیا کر رہے ہیں؟ چائے کے ہوٹلوں کو ٹن لگا کر, پکوڑوں کی ٹیڈی کو ٹن لگا کر, کھانے کے ہوٹلوں کو ٹن لگا کر, ظالمہ میرے سے پردہ کر رہے ہیں. جو اندھیرے میں نہیں چھپ سکتا, زمین کے نیچے نہیں چھپ سکتا, میرے سے پردہ کر کے بیٹھا ہے. اپنے نفس سے پردہ کر بغیرت. ایک ایکڑ کی فصل تو کاٹتا ہے تو تھکتا کوئی نہیں. 15 گھنٹے میری ذات کے لیے بھوکا رہنے میں تیری جان نکلتی ہے. آ رہے میرے پاس, پھر میں بھی تیرا رب ہوں, میں اتنے چھوٹے برساؤں گا, میں تجھے سانس لینے کا موقع نہیں دوں گا. آ رہے پھر میرے پاس, کر لے جو تُنے کرنا ہے. لاکھ تجھے دنیا چٹے کفن پہنائے, لاکھ تیرے پر کے گلاب چھڑکے, لاکھ تیرے پہ گلاب کی پتیاں ڈالے, کلمہ شہادت کے نعرے لگا کے آئے گا, میں نے تیرے کفن کو کوئی نہیں دیکھنا, تیرے پہ کلمے والی چادر نہیں دیکھنا, میرے عبدالحنان کو نہیں دیکھنا, میرے حقانی صاحب کو نہیں دیکھنا, میرے یہ نہیں دیکھنا جنازہ کون پڑھا کے آیا, میرے تو تیرے جبڑے کو کھول کے دیکھنا ہے. اللہ اکبر, حق دے کے آیا ہے کسی کا حق کھا کے آیا ہے؟ ظالموں, بیٹوں, بیٹیوں, بھائیوں, تم نے چٹے رنگ کا کفن تو پہنا دیا, تم نے ہر کے گلاب چھڑک دیا, تم نے مدینے کے عطر لگا دیے, تو سمجھے یہ بدبو چھپ جائے گی, پسینے کی بدبو تو چھپ جائے گی, حق کی بدبو کون چھپائے گا؟ چلو چلو لے جا سے پرے پھینکو جا کے. اس گندے مال کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں فرشتوں کا ماحول ہے, یا جنت الفردوس ہے, یا حوریں ہیں غلمان ہے, یا رحمان ہے, اللہ اکبر, یا نہر ریان ہے, یا حوض کوثر ہے. جاؤ جاؤ جاؤ, میرا مصطفیٰ ہے. یہ کس قد کی تھیلی کو اٹھا کے لے آئے؟ الہ العالمین بڑا چٹا سونا, میں لکھ صابن سے چہرہ دھویا, مالک میں نے برش کیا, اور یوں کر کے میں نے دوئی کے پھائے سے دانتوں کو, کانوں کو, ناک کی نتھوں کو صاف کیا, چٹا چمکایا. ہر کوئی کہہ رہا تھا کڈا سونا, کڈا سونا. اللہ فرما رہے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے منہ کے اندر دیکھ رہا ہوں. میرے فرشتے نے جب اس کے منہ کو کھولا, اللہ اکبر, اس سے پوچھا من ربو کا, ربی اللہ کہنے سے پہلے نے آ کیا, تو اس کے منہ سے بیٹی کے حق کی بدبو آئی, ماں کے حق کی بدبو آئی, باپ کو گالیاں دینے کی بدبو آئی, بہن کا حق کھانے کی بدبو آئی, بیوی کا حق مہر کھایا ہے. اس کو تم چودھری کہتے تھے جو اپنی بیوی کے 500 روپے بھی کھا کے آ گیا. رب اکبر کی قسم ذمہ داری سے عرض کروں گا, حقدار کا حق دے کے مرو, زبان پہ کلمہ طیبہ آئے گا. کسی کے ایک رتی کھا کر مر گئے, خدا کی قسم کلمہ طیبہ زبان پہ کوئی نہیں آئے گا. بس میرے پیاروں سے غصہ نہ سمجھنے سے پیار سمجھنا. ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں تمہارے سے چندے مانگے, ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں تمہارے سے گندم کے تھیلے مانگے, ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں تمہیں دوڑے ٹپے شعر سنا کر تمہاری جیبوں میں سے وہ تمہاری خون پسینے کی حلال کمائی لے کے جائے. ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کھڑے ہو کے اعلان کرے یہ میرا رفیق سفر ہے, بڑا غریب ہے, آپ کو نعت سنائے گا. اچھا اب یہ موقع بھی آئے گا, میں بھی اس کے اندر ملوث ہوں کہ نعت سنانے کے لیے جب تک اس وقت تک تم پیسے نہیں دو گے جب تک نعت نہیں سنائے گا. یہ تو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے, یہ تو تمہاری محبت ہے. رب اکبر کی قسم ہے, بلال نے تو چمڑے اجڑا کر نعت سنائی تھی, حسان نے تو چمڑے اجڑا کے نعت سنائی تھی, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ فاطمہ رقیہ, ام کلثوم جویریہ زینب نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی کی نعت سنائی تھی. اللہ اکبر. آج میرا عزیزو ایسا بھی زوال آنا تھا, ایسا بھی وقت آنا تھا, نعت والے کو پیسے دو نعت پڑے گا, ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے اس سے خرچہ دیا, اس نے اپنا خرچہ لے لیا. میں بدتمیزی نہیں کر رہا, میں تو ایک دل کا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں. جب تک میں ویل نہیں
گے اچھا اج مجھ بڑا سننا لگتا ہے، لوگ کہیں گے اچھا بھائی اج تھوڑا نہ سنن دا موڈ نہیں، اچھا بھائی وہ ہاتھ کھڑا کرو جو ستے پہ ہو، پھر لوگ کر کے ہفتے لگ جائیں گے۔ یہ دین کے تقاضے ہیں، یہ جلسے کا میرے عزیزو یہ فائدہ، یہ جلسہ کروانے کا مقصد ہے۔ پوچھو قانی صاحب سے کم 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہوا ہوگا، رب اکبر کی قسم ہے، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود کسی کو کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا نہ آیا تو پھر بتاؤ جلسے کا کیا فائدہ ہے؟ کم سے کم میرے پیارو جس دن جلسہ ہے اس دن تو سب کو سر کی نماز کا سجدہ کر کے جانا چاہیے تھا۔ دیر تھی گئی، ابھی دیر نہیں تھی، دیر تو اس وقت تھیے گی جب بغیر ایمان کے ساتھ آپ میں اللہ نہ کرے قبر میں جائیں گے، دیر تو اس وقت تھیے گی جب آپ کا میرا اعمال والا تھیلا خالی ہوگا۔ او میرے پیارو، پیسے سے کوئی آپ کو مجھے منع نہیں کرتا، کماؤ اللہ جتنا تمہیں مجھے عطا فرمائے۔ میرے عزیزو پیسہ ہے کیا؟ یہ میں آپ کو اس کی حقیقت دکھاتا ہوں، پیسہ ہے کیا؟ دیکھو بھائی 1000 روپے کا نوٹ ہے، اللہ اکبر، ہے تو اسنا وچنا وزری کہ بھائی کے گلے پہ اس نے چھرا پھروا دیا، ہے تو اتنا طاقتور کہ ماں کی چٹیا اس نے پکڑوا دی، ہے تو اتنا طاقتور کہ باپ کی داڑھی اس نے نچوا دی، ہے تو اتنا طاقتور کہ بیوی بچوں کو موت کے گھاٹ اس نے اتروا دیا۔ لیکن میرے عزیزو اس پہ بھروسہ نہ کریو، اس پر اعتماد نہ کریو، اللہ کی قسم یہ تک پھوک کی مار نہیں۔ دیکھو بھائی یہ اڑ کے وہاں چلا گیا، اور جو خود کھڑا نہیں ہو سکتا وہ تجھے مجھے کھڑا کیسے کرے گا؟ جس کے اندر خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں وہ مجھے آپ کو کیسے سنبھالے گا؟ اللہ کی قسم قرآن پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، نبی نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم اللہ نے حکم فرمایا، لیکن فرمایا اس پیسے کو یہاں رکھنا، اس پیسے کو یہاں رکھنا، جہاں تیرا ہاتھ چلا جائے، جہاں نکالنے میں آسانی ہو جائے، خبردار اس پیسے کو اپنے دل کے اندر نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، یہاں رکھے گا خود بخود نکال لے گا، اگر یہ پیسہ اللہ اکبر خواہش بن کر تیرے دل کے اندر گھس گیا یہ تو فرشتوں کے سوٹوں سے نکلے گا۔ اللہ اکبر، اس چیز سے منع کیا، اتنا کما، بلڈنگ بنا، کوٹھی بنا، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، لیکن اس پیسے سے لو نہ لگانا، اس پیسے کو دینے کے اندر ایسا نہ ہو کہ تیرا کلیجہ بھی کٹ جائے، تیری عزت میں چھریاں چل جائے۔ فرمایا اس پیسے کا حساب لوں گا، اگر یہ کٹوانے میں، اگر یہ پھڑوانے میں، اگر رشتہ داریاں توڑوانے میں اگر یہ اہمیت رکھتا ہے تو جنت پہنچانے کے اندر بھی یہ اہمیت رکھتا ہے۔ الہی وہ کہتے فرمایا ہے تو یہ ایک نوٹ، ہے تو یہ ایک نوٹ، اس کے اندر اپنا بھی وزن کوئی نہیں، لیکن اتنا طاقتور ہے، اگر تو نے یہ امانت کے طور پہ، قرضے کے طور پہ میرے ہاتھ میں دے دیا تو یہ پیسہ اتنا طاقتور بن جائے گا، ایٹم بم کو پیچھے چھوڑ جائے گا، وہ حکومتی طاقتوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، یہ 100 روپے کا نوٹ تیرے پیچھے لگ جائے گا، اگر جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا یہ تجھے ایسا دھکا دے گا کہ قبر سے اٹھا کر سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دے گا۔ اب تیری مرضی ہے، اسے جہاں مرضی تو استعمال کریے، تیری مرضی ہے۔ کوئی جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ مکان بناونے نے، مکان بنا لو جی، چھت گیا، گھر چھوٹا پہ گیا، گھر تو چھوٹا پڑ گیا، چھوٹے گھر کو دنیا کے بڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قبر والے گھر کی طرف بھی دیکھا، 4 سے 5 فٹ کے، 6 فٹ کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر تنگ پڑ جاتے، دنیا کے اندر پریشانی آئے، کمرے میں لائٹ چلی گئی، پنکھا بند ہو گیا، بجلی چلی گئی، سولر بند ہو گیا، بیٹری ختم ہو گئی تو باہر نکلے گا، ہاتھ کا پنکھا بناوے گا، کرتے کے دامن کا پنکھا بناوے گا، درخت کے نیچے آ کے بیٹھے گا، روڈ کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تجھے اختیار میں اس گرمی سے بچنے کے لیے تدبیر ہے، لیکن قبر کی گرمی سے کیسے بچے گا؟ یا تو وہ اس کفل کے اندر باندھ کے گئے، پیروں پر بھی تنیاں لپیٹ دی، پیٹ پر بھی تنیاں لپیٹ دی، سر کے اوپر بھی تنیاں لپیٹ دی، ایسا چکڑ کے گئے سوراخ تک نہ چھوڑا، کروٹ بدلنے کی جگہ نہ چھوڑی، اک گیا یا تو اٹھ کے بیٹھے گا، باہر چلنے لگ جائے گا، بتا قبر کتنی بڑی ہے، وہ کون سا پارک ہے، وہ کون سا باغیچہ ہے، وہ کون سا بیڑ ہے، وہ کون سا لان ہے، الہ العالمین میں کیسے بناؤں باغیچے کو؟ اللہ اللہ اللہ، بچھوؤں کا گھر، اللہ سانپوں کا گھر، اللہ وحشت کا گھر، دکھ کا گھر، تنہائی کا گھر، اے اللہ
مجھے چین کیسے آئے گا، مجھے سکون کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اکیلا نہ جانا، مجھے ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، میرے قرآن کو ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، نماز کے سجدوں کو ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، ذکر اذکار کو ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، اپنی چنگیر کی روٹی ساتھ لے کے چلے جانا، اکیلا نہ جانا، اپنے تن کا اترا ہوا کپڑا ساتھ لینا۔ اے اللہ نماز روزہ تو سمجھ آیا، اللہ گھر کی روٹی کیسے جائے گی؟ فرمایا وہ روٹی جو تو نے کھائی اس کا حساب ہوگا۔ فقیر دروازے پر آیا، اللہ اکبر، اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی، یہ روٹی تیرے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، میدان حشر کے اندر بھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اپنے تن کا کپڑا اتار کے دے دیو، ہے تو یہ میلا کپڑا، کفن کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن جس کپڑے سے کسی بیوہ کے سر پہ چادر دے دی، جس کپڑے سے کسی یتیم کے کپڑے بنا دیے، جس چادر سے کسی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اللہ فرماتے میری کبریائی کی قسم ہے، یہ ہٹیا سا کپڑا، یہ ہلکا سا نیلا لون، یہ تجھے جنت کے لباس بھی دلوائے گا، جنت الفردوس کا کردار بھی تجھے دلوائے گا۔ ہے کوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے مجھے کوئی قرضہ دے، آج دے دے۔ ضامن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جا، میرا قرآن ضامن بن جا، میرے بندے اور میرے درمیان آج مجھے قرضہ دے دو۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اے میرے بندہ میں اپنے محبوب کی زبانی وعدہ کروا رہا ہوں، ایک دے گا، ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اے میرا بندہ گن گن کے دینا تیرا کام ہے، بغیر گنے تیری جھولیوں میں ڈال کر جھولی بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا کہ جھوٹا؟ میرے عزیزوں صرف بچوں کا حق ہمارے پر نہیں، قرآن کا بھی حق ہمارے پر، نبی کی بات کا بھی حق ہمارے پر، پڑوسیوں کا حق ہمارے پر، چلنے پھرنے ریگنے والے جانوروں کا حق ہمارے پر، خدا کی زمین کا حق ہمارے پر، پانی کا حق ہمارے پر، اللہ کی مخلوق کا حق ہمارے پر۔ لیکن میرے پیاروں بتاؤ بیوی بچوں کے حق پورے کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، دوسرے کہاں سے یاد آئیں گے؟ اور وہ بھی کھوکھلے۔ میرا نبی اپنے امتیوں سے کہتے بیوی کا حق دے کے آئیو، قیامت کے دن اس کو بھی گواہ لاؤں گا، اس کو بھی اللہ اکبر، اس کو بھی گواہ بنا کے لاؤں گا، کہوں گا دیا تھا، اگر اس نے یوں کر دیا تو پھر سارے اعمال بعد میں ہوں گے، پہلے اس کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وکالت کون کرے گا؟ عدالت خدا کی ہوگی، وکالت مصطفیٰ کی ہوگی، جج کے فیصلے اللہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، رونے لگ گئے۔ گھر والی نے دیکھا عمر کیوں رو رہا ہے؟ عمر خیر ہوئے؟ کیوں روئے؟ کہ میری گھر والی اللہ اکبر، آج جب میں مسجد نبوی سے نکلا، واہ عمر کا نعرہ تھا، لوگ کی واہ واہ کر دے پیسی، سبحان اللہ الحمدللہ کے ترانے تھے۔ میں جب گھر سے نکلا کوئی کہہ رہا تھا عمر تو بولے قرآن بولتا ہے، تو بولے رحمان بولتا ہے، عمر درے دکھائے زلزلے رک جاتے ہیں، جہاں کھڑا اسے تان بھاگ جاتا ہے۔ اتنا لوگوں کی نظروں میں معتبر ہوں، میں اپنے گھر آ کے سوچ رہا ہوں کیا لوگ ہی مجھے سچ سمجھتے ہیں؟ میرے گھر والوں کے بارے میں میرے بارے میں میرے گھر والوں کا خیال ہے۔ عمر تو نے بکری کے حق، تو نے جانور کے لنگڑے جانور کے حق پورے کیے، روڈ بنوا دیے سوراخ بند کر کے، تاکہ کئی کانا جانور کا پاؤں نہ پھنس جائے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہو، قیامت کے دن عمر کو جواب دینا نہ پڑ جائے۔ میں نے ہر ایک کے پورے حق کر دیے۔ عمر اپنی بیوی سے پوچھ، اپنی گھر والی سے پوچھ، اپنے بچوں سے پوچھ، کیا میں نے تمہارا حق ادا کیا؟ حضرت عمر کی بیوی اچھا اے گل لے، عمر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میں تیرے سے راضی کہ نہیں، عمر تو پوچھنا چاہتا ہے میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ عمر کہنے لگے ہاں، دب لفظوں میں یہ بات ہے کہ عمر ساری گلنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو مراد رسول ہے، عمر ٹھیک ہے، زلزلے تیری کگھار پہ رک جاتے ہیں، عمر ٹھیک ہے، قدم رکھے شیطان بھاگ جاتے ہیں، لیکن عمر مجھے تیرے سے گلا ہے، تو نے میرا حق کوئی نہیں دیا۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اللہ جاؤ پوچھو گھر میں جا کے کتنا رلایا، جہیز کے اوپر کتنے تانے دیے، بوڑھے ماں باپ ویڑے پر آ کے بیٹھ گئے، بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو کتنی گالیاں دے کے چلے گئے، بابو جی اتنی جلدی جنت کوئی نہیں ملنی، اس کے ماں باپ غریب ہیں، تو جگیرداروں کا بیٹا، ترانوں کا کمبوں گوانوں کا بیٹا، اس کے ماں باپ تو ریڈی والے ہیں، چھابڑی والے، یہ تیرے آگے بول نہیں سکتے، ان کی بولتی تو نے بند کر دی، اللہ کی بولتی بند کر کے دکھا، خدا کو تو بند کر کے دکھا، اللہ کو بول بند کر کے دکھا، وکالت ہوگی پوچھا جائے گا۔
تیرے سر میں درد ہے تو ساری رات دبواتا تھا، یہ کروٹیں بدل بدل کے رویا کرتی تھی تو چھیدتا تھا سامنے۔ لوگوں بازاروں حکومتوں سے بیٹھے بول، یاروں سے بیٹھے بول، جو تیری زندگی کا جیون ساتھی اسے کڑوا بول، تجھے انسان کون کہے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، شریف آدمی وہ جو اپنی بیوی کی مان کے چلتا ہو، ذلیل آدمی وہ جو اپنی بیوی پر حکمرانی کرتا ہو۔ پھر نبوت نے ہاں جھولی پھیلائی، اللہ مجھے لئیم طبیعت والا بنانا، مجھے بیوی کی ماننے والا بنانا، جسے تم رن مرید کہتے ہو۔ وہ کوئی رن مریدی ہے؟ تیرے کہنے پر ایک آواز پر ساری رات تیرے ساتھ لیٹی رہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کی چوڑیاں کپڑے بنوائے تو لے کے دے دے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے لے جائے تو رن مرید ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، جا دنیا والوں کو بتا دے اس نے میرے حق کو پورا کرا، میں اس کے حق کو پورا کر رہا ہوں، اگر یہ میرے ہنسانے میں کمی نہیں کرتی میں اسے کیوں رلاؤں؟ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، اتنا بڑے کپڑوں کے گٹھر سارا دن دھوتی ہے، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے، سارے گھر کی جھاڑو دیتی ہے، سارے گھر والوں کے ٹھیکہ۔ نکاح صرف تیرے سے ہوا، تیرے پورے خاندان سے نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ نے اس کی زبان کو، کردار کو، اللہ نے اس کے غصے کو جکڑ رکھا ہے، ورنہ یہ آئی پر آ جائے تو انسان کو آسمانوں سے اٹھا کے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی عمر حق تو نے سارے ادا کر دیے، میں تیرے کیا گلہ کروں، جسے اپنے پہ رحم نہیں آیا میرے پہ رحم کیسے آئے گا؟